اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے ناراضگی رکھی، واعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے روکا نہیں دیا، یہ چار خوبیوں والا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دیتی ہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نے خود بتا دیا، اس کے رسول نے خود سمجھا دیا کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے۔ اور بالخصوص قرآن مجید کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہے، بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں تو دوست ہے، طاغوتی طاقتیں آپس کی دوستی ان کی ہے، لیکن تمہارے کبھی دوست نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہودی صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں رکھتے، صرف عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، وہ تو اللہ نے ان کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہودی اپنے نبیوں کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے، دوسرے مقامات پر بھی ان کی سازشوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ اور یہ اسرائیل کا جو جھنڈا ہے، اس جھنڈے میں وہ اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ اس جھنڈے کیا ہے، اس کا جھنڈا بیچ میں سفید ہے، اوپر اور نیچے نیلا ہے، وہ جو نیلا ہے اوپر اور نیچے نیلا بتا رہا ہے پروپیگنڈے کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مسلمان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہمیں ہمارے وطن سے نکالا، دریائے دجلہ اور دریائے نیل، یہ جو نیلا نشان ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے دریائے دجلہ اور دریائے نیل کے درمیان ساری ہماری جگہ ہے، ہم اس پہ حکومت کریں گے۔ اور دریائے دجلہ اور دریائے نیل، اس میں عراق بھی آتا ہے، مصر بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، سعودی عرب، مسجد نبوی بھی آتی ہے اور بیت اللہ بھی آتا ہے۔ اور گزشتہ سے پوستہ درس میں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اسرائیل ہیں اور نبی بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، کثیر تعداد میں آئے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے۔ اور پھر ساتھ وہ یہ کہتے ہیں بیت المقدس کے بانی مبانی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی بات حقیقت میں مبنی نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو آدم علیہ السلام نے یہاں آ کر سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کا تذکرہ میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کے بانی مبانی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیت المقدس کے بانی مبانی نہیں ہیں، وہ مجدد ہیں، انہوں نے تجدید کی ہے۔ جب اللہ نے ان کو ادھر بھیجا اور اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بادل بھیجا، اس بادل نے اسی بیت اللہ جو جگہ ابھی بنی ہوئی ہے حتیم سمیت، اس جگہ پہ آ کے بادل نے سایہ کیا اور اس سائے کی جگہ پہ انہوں نے کھدائی کی اور وہاں پھر انہوں نے تعمیر کی جو آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے
کم از کم ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی مسجد میں قنوت نازلہ بھی شروع ہے، تو ہم دعا کریں، اور دعا کے لیے ایک شرط یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں والی زندگی بھی ہو اور پھر دعائیں بھی قبول ہوں، ایسا نہیں، بلکہ گناہوں سے بچیں۔ آج اگر ہم میں سے کسی کی ماں شہید ہو، کسی کی بہن شہید ہو، کسی کی بیٹی شہید ہو، کسی کی بیوی شہید ہو، کسی کے بچے شہید ہو، تو وہ کتنا غمگین ہوں گے۔ تو اگر وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، وہاں اگر شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کے کھانا پینا تک بند کیا ہوا ہے، تو کم از کم ہم بھی کچھ گناہوں کو چھوڑیں، کچھ کم کریں۔ چلو ایک دم سارے نہیں چھوڑ سکتے، تو کچھ بچے۔ تقوی کا یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح اور کامیابی نصیب فرمائے، اور اسرائیل اور اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے۔